بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے خدا رحم کر رحم، کرم کر کرم، ہم محتاج ہیں تو غنی، تو اعلیٰ ہے ہم دنی، ہم سائل ہیں تو مسئول، ہم طالب ہیں تو مطلوب۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہادی ٹیلی ویژن، میں ہوں آپ کا میزبان سوید رضا۔ پروگرام شریک حیات کا 6واں ایپیسوڈ، اور ہماری ڈسکشن لاسٹ پروگرام میں ہو رہی تھی پرسنالٹی کے حوالے سے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی پرسنالٹی میں آپ کو دیکھنی چاہیے۔ ایک دن میں ایسی کئی بار سچویشن کریٹ ہوتی ہے جس میں انسان کو بہت دفعہ بہت مرتبہ یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اس سچویشن پہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کس طرح لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے، کون کون سے ایسے فلاز ہو سکتے ہیں پرسنالٹیز میں جو کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہر روز کور کر لینی چاہیے۔ اس موضوع پر میں اور مولانا علی عظیم شرائع صاحب ڈسکس کر رہے تھے، فردر اس کو کنٹینیو رکھیں گے۔ سب سے پہلے میں بہت ممنون ہوں مولانا علی عظیم شرائع صاحب کا کہ وہ اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، نیچرل ڈفرینسز بھی تو پرسنالٹی کا ایک حصہ ہیں۔ ایک مرد اور عورت میں فطری طور پر بھی پرسنالٹی کے اندر ڈفرینسز پائے جاتے ہیں، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ نیچرل ڈفرینسز کی بات ہے، اور ہر انسان میں دوسرے انسان کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی ڈفرینس ہے۔ خاص طور سے خداوند عالم نے یہ مرد اور عورت کو جو خلق کیا ہے وہ اسی لیے خلق کیا ہے کہ وہ اپنے ڈفرینسز کے ساتھ زندگی گزاریں اور وہ ایک دوسرے کو کمپلیٹ کریں۔ یعنی جو نیچرل ڈفرینس ایک مرد میں اور ایک عورت میں پائی جاتی ہے وہ ہونا ایک لحاظ سے ضروری ہے، کیونکہ وہ کمپلیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ یہ ڈفرینسز اس لیے نہیں ہے کہ یہ دونوں الگ الگ لوگ ہیں، یہ ڈفرینسز اس لیے نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں سے مشکلات پیدا ہوں، بلکہ یہ ڈفرینسز اس لیے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو کمپلیٹ کریں۔ وہ کیسے، میں آپ کی خدمت میں چند نکات یہاں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ منطقی طور پہ سوچتا ہے اور دلائل کے ساتھ گفتگو کرنے کو پسند کرتا ہے اور اس کو ریشنلائز کرتا ہے اپنی گفتگو کو، جبکہ اس کے مقابلے میں خواتین ایموشنل زیادہ ہوتی ہیں، وہ ایموشنلی سوچتی ہیں اور احساساتی جو جذباتی فیصلے کرتی ہیں۔ لیکن دیکھا جائے تو یہ دونوں ڈیفرنٹ ہو گئے۔ یعنی مرد جو ہے وہ بالکل لاجک پر بیسڈ زیادہ باتیں کرتا ہے اور خواتین ایموشن پر بیس زیادہ باتیں کرتی ہیں، تو یہ دونوں تو بالکل ایک دوسرے کے ڈفرینٹ ایک دوسرے کے لیے۔ تو کیا یہ کمبینیشن اچھا بنے گا؟ بظاہر آپ کہیں گے نہیں، اچھا کمبینیشن تو نہیں بن رہا، بلکہ دونوں کو لاجیکل ہونا چاہیے۔ نہیں، جب ہم گھر کی بات کرتے ہیں اور ایک گھر کا تصور لے کر آتے ہیں جس میں اس مرد اور عورت کو رہنا ہے میاں بیوی کے عنوان سے، تو اس گھر میں محبت بھی ہونی چاہیے، قربانی کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ جب ہم اولاد کی تربیت کی بات کریں گے تو یہ ماں ہی ہے جس کے احساسات و جذبات ہیں، جو رات میں اٹھتی ہے، بچے کو اپنا فیڈ کرتی ہے اور اس کا پیمپر بدلتی ہے۔ یہ باپ کے اندر تو یہ ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اٹھے، وہ زحمتیں اٹھا سکے۔ تو محبت، چاہت، قربانی، اس کا زیادہ عنصر ماں کے پاس پایا جاتا ہے، اسی لیے اس کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے۔ مرد کو لاجیکل ڈیزائن کیا تاکہ وہ کنٹرول کر سکے، مینج کر سکے گھر کو، تو دونوں کمپلیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ۔ تو پہلا ڈفرینس یہ ہوا کہ مرد زیادہ تر لاجیکل ہوگا اور دلائل دے گا، خواتین جو ہوں گی زیادہ تر ایموشنل اور احساساتی بات کریں گی۔ تو جو سمجھدار لوگ ہوں گے وہ اس چیز کو اچھی طرح سے ہینڈل کریں گے کہ وہ ہر بات اپنی بیوی کو منوانے کی کوشش نہیں کرے گا اپنے دلیل دے کر اور اس کو لاجیکلی کنونس کر کے کہ میں اپنی بیوی کو اپنی بات منوا لوں کیونکہ میرے پاس اسٹرانگ کنونسنگ پاور ہے، اور وہ بیچاری ایموشنل ہے تو وہ بات ہی نہیں کر پا رہی یا سمجھا ہی نہیں پا رہی۔ لیکن ایک سمجھدار آدمی ہوگا تو وہ اس کے احساسات کا خیال رکھے گا اور اس کی بات کو بھی مانے گا، کیونکہ مرد اگر کنونس کر لے عورت کو اپنے کنونسنگ پاور کے ذریعے تو عورت مان جائے گی کیونکہ لاجیکل بات ہے، لیکن اندر سے وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گی، وہ مایوس ہو جائے گی کہ یہ ہمیشہ اپنی منواتے، کیونکہ وہ کنونس نہیں کر پاتی اپنے ایموشنز کی وجہ سے، اپنے میاں کی محبت کی وجہ سے وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ تو سمجھدار لوگ یہ ہوتے ہیں کہ گھر کو بیلنس کرتے ہیں، وہ ایموشنز کا بھی خیال رکھتے ہیں اور لاجیکل بات کا بھی خیال رکھتے ہیں، دونوں کو بیلنس کر کے چلتے ہیں۔ اٹ مینس کہ اگر مرد ایکچولی منطقی ہے تو اس بات کو سمجھے گا کہ عورت ایک جذباتی کیفیت سے دو چار رہتی ہے پوری زندگی میں، اور وہ باتیں زیادہ کرتی ہے اور اس کو بولنا زیادہ اچھا لگتا ہے، اپنے اندر جو بھی فیلنگس ہے اس کو زیادہ شیئر کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اگر ایک انسان لاجک پر بیس کرتا ہے جیسے مرد کی نیچر آپ نے فرمایا،
تو ایک مرد اگر لاجیکل ہوگا تو یہ بات لاجیکلی ہی انڈرسٹینڈ کرے گا کہ عورت زیادہ جذباتی ہوتی ہے. بہت اچھی بات ہے. دیکھیں یہاں پہ یہ بات میں ناظرین کے لیے واضح کر دوں کہ جو نکات جو پوائنٹس ہم یہاں پیش کر رہے ہیں یہ زیادہ تر کے اوپر بیس کرتی ہے کہ زیادہ تر مرد ایسے ہوں گے اور زیادہ تر خواتین ایسی ہوں گی. ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتے ہیں, اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے, لیکن زیادہ تر آپ کو دیکھنے میں مشاہدہ جب آپ کریں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ خواتین چاہتی ہیں کہ وہ بات زیادہ کریں, گفتگو زیادہ کرتی ہیں خواتین. اس کے مقابلے میں مرد خاموشی کو پریفر کرتا ہے, خاموش رہنا پریفر کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایک کلینک ہے, اس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, خواتین اور مرد حضرات. تو اگر دو خاتون ہوں گی آپس میں بیٹھی ہوئی تو تھوڑی دیر میں باتیں شروع کر دیں گی کہ آپ کے بچے کو کیا پرابلم ہوئی, اچھا کوئی بیماری اور ڈسکس کرنے لگیں گے. لیکن اگر مرد ہوں گے وہاں پہ تو وہ نہیں بات کر رہے ہوں گے, وہ خاموشی بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ خواتین کا نیچر ہے. اسٹڈی کے مطابق مرد جو ہے وہ 14,000 ورڈز یوز کرتا ہے, کلمات یوز کرتا ہے ایک دن میں نارمل, جبکہ اس کے مقابلے میں خواتین 26,000 ورڈز یوز کرتی ہیں ایک دن میں. تو آپ یہ اتنا بڑا ڈفرینس جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ خواتین کی مزاج کے مطابق ہے. اچھا یہ مزاج اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کو ڈیزائن کیا کہ یہ باتیں کر کے ایزی فیل کرتی ہیں. اگر یہ باتیں نہ کریں, اپنے دل کی بات شیئر نہ کریں تو ان کو پرابلم فیل ہوگی. اور یہی پرابلم ہمارے مرد حضرات کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, بلکہ وہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ بہت بولتی ہیں, آپ ہر وقت کچھ نہ کچھ سنا رہی ہوتی ہیں. یعنی میں تھکا ہوا گھر آیا ہوں آفس سے اور یہ سارا دن انتظار کر رہی ہیں کہ میرے شوہر آئیں گے اور میں ان سے اپنے دل کی بات کروں گی کہ آج صبح سے کیا ہوا, میں ان کو سناؤں گی, میں ان کو ایک ایک بات بتاؤں گی کہ میں نے کیا دیکھا, کیا کیا, کیا ہوا, کس کا فون آیا تھا, ٹی وی میں کون سا پروگرام اچھا لگا. وہ ساری باتیں صبح سے لے کے انہوں نے جمع کی ہوئی ہیں کہ میرے شوہر گھر آئیں گے اور میں ان سے شیئر کروں گی. لیکن کیا ہوتا ہے, شوہر آ رہا ہوتا ہے تھکا ہوا, تھکا ہارا, وہ صبح سے آ رہا ہوتا ہے کہ اب مجھے اپنے آشیانے میں جانا ہے اور وہاں سکون چاہیے, مجھے خاموشی چاہیے. اب وہ جیسے ہی گھر آتا ہے تو وہ استقبال ان کا جو گرم استقبال کرتی ہیں, اس کے بعد ان کو سنانا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ وہاں پہ بعض مرد جب اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے تو وہ غصہ کرنے لگتے ہیں, وہ ناراض ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی میں سکون چاہیے مجھے, یہ شکایتیں نہ کریں یا کمپلینز نہ کریں. بعض خواتین کمپلینز کرتی ہیں, بعض کوئی خبریں دیتی, تو یہ مرد کے لیے اریٹیٹنگ ہو جاتا ہے, جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اختلاف شروع ہو جاتے ہیں. اگر مرد سمجھدار ہوتا ہے اور وہ ان باتوں کو جانتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ یہ مجھے کچھ نہ کچھ باتیں بتائیں گی, تو وہ پریپیئرڈ آتا ہے کہ میں گھر جا رہا ہوں, 5 سے 10-15 منٹ میں ان کی بات سنوں گا, اور جب یہ سنا کے ریلیکس محسوس کریں گی تو پھر میں بھی ریلیکس ہو جاؤں گا. اس کے مقابلے میں خواتین جو ان باتوں کو سمجھتی ہیں وہ شروع میں جب ان کے ہسبینڈ گھر آتے ہیں تو وہ ان کے اوپر سوار نہیں ہو جاتی, خبریں دینا نہیں شروع ہو جاتی, وہ ویٹ کرتی ہے, وہ ان کے لیے چائے لے کر آتی ہیں, ان کو ریلیکس کرتی ہیں کہ تھوڑا سا ابھی ریلیکس ہو جائیں, ایزی ہو جائیں, پھر ہم بیٹھ کے باتیں کریں گے, پھر جتنے ورڈز رہتے ہوتے دن میں وہ پورے وہ ہم پورے کر لیں گے. اس طرح سے ہوتا ہے. یہ اس کے علاوہ دیکھنے میں یہ ہے کہ دیکھیں مرد جو ہے نا وہ دیکھ کر اٹریکٹ ہوتا ہے, اس کی اٹریکشن اس کی آنکھوں کے ذریعے. خواتین سن کر اٹریکٹ ہوتی ہیں, وہ کسی کو پسند کرتی ہیں تو اس کی کوالٹیز, اس کے ڈیسیجن میکنگ پاورز, اس کے عزم و ارادے کے بارے میں جب وہ سنتی ہیں تو وہ مرد کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں. لیکن مرد دیکھ کر اٹریکٹ ہوتا ہے, خوبصورت عورت کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. اسی لیے اسلام نے مرد کو کہا کہ اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھو. تو یہ اگر ہمیں پتہ ہوگا تو ہمیں پرابلم نہیں ہوگی, ہماری زندگی اچھی ہوگی کیونکہ ہم ایک دوسرے کو کمپلیٹ کر رہے ہوں گے. مرد جو ہے وہ جلدی اثر نہیں قبول کرتا کسی بھی چیز کا, جلدی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, جبکہ خواتین جلدی اثر پذیر ہو جاتی ہیں. ایک فلم دیکھ رہی ہیں مثال کے طور پہ, اس میں کوئی ایموشنل سین آیا, ان کو رونا آ جاتا ہے خواتین کو. مرد اتنی جلدی نہیں اس کا اثر لیتا. یا کوئی خبر سنی یا کوئی واقعہ سنا, وہ فوراً خواتین اس کا اثر لے لیتی ہیں, جبکہ مرد اتنی جلدی اس کا اثر نہیں لیتا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد بے حس ہے, پتھر دل ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ وہ ہے ایسا, اس کو ڈیزائن ایسا کیا کیونکہ اس سے کام ایسا لینا ہے. ایگزیکٹلی. یہ اگر چیزیں, یہ نکات خواتین کو پتہ ہوں گی مرد کے بارے میں تو انہیں مردوں سے شکایت نہیں ہوگی, مردوں کو بھی خواتین سے شکایت نہیں ہوگی کہ یہ اس طرح کے کیوں ہیں. اکثر آپ کمپلین سنیں گے جب خواتین کرتی ہیں تو وہ یہ کہتی ہے پتہ نہیں یہ لوگ اس طرح کے کیوں ہیں, ان کے سمجھ نہیں آتا, ان کو احساسات ہی ان کے ایسے ہیں ویسے ہیں. لیکن نہیں, اللہ میں نے ڈیزائن اس طرح کیا کہ ان سے کام اس طرح کا لینا ہے. کیونکہ باس کی ڈانٹ کھانے کے بعد آفس میں رونا تھوڑا اور لگتا ہے. یقین کی منزل جو نا مرد کے لیے ایزی نہیں ہے. مرد یقین نہیں کرتا جلدی کسی کی بھی بات کا, جبکہ خواتین جلدی یقین کر لیتی ہیں, جلدی ایمان لے آتی ہیں باتوں پہ.
تو اس لیے مرد کو کہا گیا کہ تم عورت کا خیال رکھو, اس کی حفاظت کرو, تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اسے بہکائے یا وہ غلط انفارمیشن کے ذریعے وہ یقین کسی بات کا جلدی کر لے, شک میں پڑ جائے. تو اس سے اس کو بچانے کے لیے مرد کو سرپرستی دی ہے. انشاءاللہ یہ حقوق کی بحث میں آپ کے سامنے اس بات کو لے کر آؤں گا. لیکن مرد جلدی یقین نہیں کرتا, خواتین جلدی یقین کر لیتی ہیں. اسی طرح مرد جب گھر آتا ہے تو خاتون جو ہوتی ہے, یعنی ایک اس کی بیوی جو ہوتی ہے, وہ اپنے میاں کے موڈ کو فوراً سمجھ لیتی ہے کہ یہ کس موڈ میں آیا ہے. آیا خوشحال ہیں, اپسیٹ ہیں, غصے میں, کیسا موڈ ہے. اس کے برعکس مرد خواتین کے موڈ کو جلدی نہیں سمجھ پاتا. وہ کیا دیکھتا ہے, اس کو دیر میں سمجھ میں آتا ہے کہ آج ہو یہ آج ناراض ہیں, یا اچھا آج ان کی جو ہے وہ غصہ ہے ان کے اندر, یا وہ اس طرح کی بیہیویئر کیوں انہوں نے رکھا ہوا ہے, ایٹیٹیوڈ ایسا کیوں ہے, وہ فوراً نوٹ نہیں کرتا. تھوڑا ٹائم لگتا ہے, اس کو دیر میں سمجھتا ہے. جی جی جی. تو کیا پھر خواتین کو ایکٹنگ بھی کرنی چاہیے اس معاملے میں؟ نہیں, ایکٹنگ وہ تو نیچرلی کر رہی ہوتی ہیں, وہ کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ جلدی سمجھیں, وہ جلدی نہیں سمجھ کے دے رہے ہوتے. تو یہ اپسیٹ ہو جاتی ہے کہ اب تک سمجھ ہی نہیں رہے, میں تو ان کو فوراً سمجھ لیتی ہوں اور یہ نہیں سمجھ پاتے. تو ان کو لگتا ہے کہ شاید یہاں غلط فہمیاں ہوتی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ شاید ان کو میرا خیال نہیں ہے, مجھے سمجھ نہیں سکے. نہیں نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ مرد ڈیزائن ہی ایسا ہوا ہے کہ یہ اس کا کام اس طرح سے, یہ دیر سے سمجھے گا. آپ کو تھوڑا صبر اور تحمل زیادہ رکھنا ہوگا. یہ اسی کے حوالے سے مرد جو ہوتا ہے نا, وہ جرنلی سوچتا ہے, جرنل ویو رکھتا ہے. خواتین ایک پرٹیکولر سوچتی ہیں, جزئی طور پہ سوچتی ہیں. مرد جنرل طور پہ سوچتا ہے. اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ مثال کے طور پہ آپ کسی دعوت میں جائیں, میاں بیوی ایک دعوت میں جائیں اور پھر گھر آئیں. اب وہ بیوی ان کو جب کسی کے بارے میں ڈیفائن کرنے جائے گی, اپنی سہیلی کے بارے میں, تو وہ ایک ایک چیز بتا دے گی کہ اس نے کون سے رنگ کا ایئر رنگ پہنا ہوا تھا, لپسٹک کون سے رنگ کا لگایا ہوا تھا, کپڑا کون سے کلر کا تھا, اس میں کیا ڈیزائن بنا ہوا تھا. اس ایک ایک چیز پورا اسکین کر لے گی وہ اس کو. لیکن جو مرد ہوگا اس کو شاید یہ بھی یاد نہیں ہوگی جو اپنے دوست سے ملا تھا اس نے کون سے رنگ کا شرٹ پہنا ہوا تھا. وہ اس سے ایک عمومی طور پہ اس کو لوگ دیکھے گا کہ بھائی ہینڈسم لگ رہا تھا, بس کافی ہے اس کے لیے. تو یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیٹ کر رہے ہیں. یہ دونوں برعکس نہیں ہیں, دونوں کے دیکھنے کا انداز ہے تاکہ کمپلیٹ ہو. وہ چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو دیکھ لے یا بڑی سے بڑی چیزوں کو دیکھ لے, دونوں کمپلیٹ ہو جائے. اسی طرح مثال کے طور پہ عام طور پہ مرد کو شاپنگ کے حوالے سے جب خواتین کے ساتھ جانے میں مزہ نہیں آتا, کیونکہ مرد کی مینٹالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ گئے اسٹریٹ اوے دکان میں گئے, وہاں سے چیز لی اور آ گئے, یا نہیں لی اگر پیسے نہیں ہیں, یا پیسے نہیں ہے تو نہیں لی. لیکن خواتین کو کیا شوق ہوتا ہے کہ وہ ونڈو شاپنگ کریں, وہ گھومیں, ایک دکان, دو دکان, تین دکان, جب وہ کافی سارے کئی گھنٹے وہ سرف کر لیں گی اور پھر چیز کو وہ خریدیں گی. حتیٰ وہ اس دن بھی نہیں خریدتی, وہ سوچتی ہے اگلے ہفتے آگے خریدوں گی. پھر جب اگلے ہفتے جاتی ہے تو ان کے ٹیسٹ بدل جاتا ہے, پھر وہ کسی اور چیز کو ڈھونڈنے لگتی ہے. تو یہ مرد کو پریشان ہونا نہیں چاہیے. یہاں پہ بھی ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ آپ کبھی منع نہ کریں اپنی بیگم کو, کبھی یہ منع نہ کریں کہ میں آپ کو نہیں دلاؤں گا. اگر وہ کل کو دکان سے شاپنگ سینٹر سے ہو کر آتی, کہتی ہے میں نے ایک زبردستی چیز دیکھی ہے اور میں چاہتی ہوں خریدنا, تو اب یہ نہ کہے کہ نہیں میں نہیں خرید کے دوں گا یا میرے جیب میں بھی پیسے نہیں ہیں. آپ صرف صبر کریں, آپ کا انشاءاللہ ٹھیک ہے ہم ایک ہفتے بعد 10 دن بعد جائیں گے. آپ جب 10 دن بعد جائیں گے تو ان کا ٹیسٹ چینج ہو چکا ہوگا. یہ بڑی رسک کی بات ہو سکتی ہے مرد حضرات کے لیے. چلے آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا تو اور اس کو ایکسپیرینس کر کے دیکھیے گا. لیکن یہ بات بھی تاکید میں کر دوں کہ ہر خواہش بیوی کی پوری نہیں کی جاتی. یعنی احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ اگر شروع شادی سے لے کر آپ اپنی بیوی کی ہر خواہش پوری کرنے لگیں گے تو اس کی توقعات آپ سے یہ ہمیشہ یہ رہیں گی کہ آپ اس کی ہر خواہش پوری کریں. تو آپ وہی خواہش پوری کریں گے جو جائز ہے اور جو آپ کے سسٹم کے مطابق ہے, جو آپ کی بجٹنگ کے اندر میں. اس کو انشاءاللہ پھر ہم لوگ زیادہ ڈیٹیل میں آگے جا کے ڈسکس کریں گے. مثال کے طور پہ مرد جو ہے وہ ہمیشہ فیوچر کے بارے میں سوچتا رہتا ہے, فیوچر ٹینس میں رہتا ہے اور اس کی فکر میں رہتا ہے. خواتین پاسٹ میں رہتی ہیں, زیادہ تر وہ اپنے ماضی کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہیں, پچھلی زندگی کے بارے میں. اب یہ دونوں ایک جگہ آ گئے, ایک گھر کے اندر ہیں. تو کمپلین کیا ہوتی ہے جب میاں گھر آتا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو بیوی کہتی ہے آپ کہاں ہیں, میں آپ سے بات کر رہی ہوں, آپ نے میری بات سنی, آپ میری بات کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. تو مرد کی کیونکہ عادت ہے تو وہ ہمیشہ وہ واپس چلا جاتا ہے اپنے آفس یا اپنے بزنس یا کسی ایسی جگہ وہ چلا جاتا ہے جہاں جا کے وہ اسی کی فکر میں لگا ہوا ہوتا ہے. گھر میں تو ہوتا ہے, فزیکلی گھر میں ہوتا ہے, مینٹلی کہیں اور ہوتا ہے. تو مرد کو یہ ٹرین کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو کہ اب میں گھر آیا ہوں تو مجھے یہیں رہنا ہے,
مجھے فیوچر کی پریشانی اور ان چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے. اکثر خواتین کو یہ کمپلین ہوتا ہے کہ آپ ہیں یہی ہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں, مثال کے طور پر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے لیکن ذہن کہیں اور ہے. خواتین فوراً ریڈ کر لیتی ہیں اس بات کو. تو یہ چیز دونوں ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں یہاں پہ, کہ وہ پاس سے نکل کے پریزنٹ میں آتی ہیں اور یہ پریزنٹ سے نکل کے پاسٹ فیوچر سے نکل کے یہ پریزنٹ میں آتے ہیں, تاکہ دونوں جو ہے وہ ایک جگہ رہیں. خواتین پاسٹ میں رہنا پسند کرتی ہیں, مرد حضرات فیوچر میں رہنا پسند کرتے ہیں, بٹ میں اور مولانا علی عظیم شرازی صاحب حال ہی میں رہنا پسند کرتے ہیں. ٹائم ہو جاتا ہے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شریک حیات. میں ہوں آپ کا میزبان سوید رضا اور ہمارے ساتھ مولانا علی عظیم شرازی صاحب. سر, نیکسٹ پوائنٹ کافی انٹرسٹنگ ٹاپک چل رہا ہے, سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انٹرپٹ کہ ناظرین اور آپ کے درمیان میں کس طرح بھی مداخلت کروں. سر جی دیکھیں, ہم نے یہ بتایا کہ ڈفرینسز جو ہیں وہ نیچرل ہیں, اور یہ ڈفرینسز جو ہیں ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہیں, اور اس سے انسان ڈیولپ ہوتا ہے. یہاں پہ ایک ڈفرینس یہ ہے کہ جب مرد کبھی پریشان ہوتا ہے اور اس کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے تو وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے, اور وہ خاموش رہنا پسند کرتا ہے, اکیلا رہنا پسند کرتا ہے. خواتین جب پریشان ہوتی ہیں تو وہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنی خیالات کو ڈسکس کریں, کسی کو بیان کریں, کوئی ان کا سننے والا ہو جس کو وہ سنا کر اپنے پریشانی کو ہلکا کر لیتی ہیں. مرد برعکس ہوتا ہے, مرد پریشانی میں اپنے پریشانی کو بیان کرنا نہیں چاہتا, وہ چاہتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے کانسنٹریٹ کرے, اس پر سوچے, غور کرے, فکر کرے, تاکہ وہ اس کا سلوشن ڈھونڈے. وہ سلوشن ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. تو یہاں غلطی کیا کرتی ہیں خواتین, کیونکہ وہ محبت کرتی ہے اپنے شوہر سے, تو وہ سوچتی ہیں کہ میری کیفیت کیا ہوتی ہے جب میں پریشان ہوتی ہوں, میں کسی سے ڈسکس کرتی ہوں, تو میرے شوہر جو ہے وہ پریشان ہیں, ڈسکس کرنا تو ان کو مجھ سے ڈسکس کرنا چاہیے. تو ان سے جا کے پوچھنے لگتی ہیں کیا ہوا, کوئی پریشانی ہے, آپ مجھے بتائیں, میں آپ کی بیوی ہوں, آپ مجھے نہیں بتائیں گے تو آپ کس کو بتائیں گے, آپ اپنی اب دل کی بات مجھ سے کہہ کے اپنے آپ کو ہلکا کر لیں. وہ یہ نہیں سمجھ رہی ہوتی کہ ان کو یہ ضرورت نہیں ہے, ان کو آپ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں, وہ خود ہی 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ جیسے بھی انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ تھوڑی دیر بعد آ کے وہ خود ہی آپ سے ڈسکس کر لے گا کہ یہ حل ہے, دس از دا سولوشن, ہاں دس از دا سولوشن, یا پھر وہ آپ سے شیئر کر لے گا. لیکن ایٹ دا ویری مومنٹ آپ جائیں گے اور جا کے اس کو چھیڑیں گے تو مسئلہ ہو جائے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. پھر وہ آپ کو جھڑک دے گا یا کچھ اور سنا دے گا کہ بھائی آپ مجھے تنہا چھوڑ دیں, اور آپ کو پھر وہاں پہ شوق لگے گا کہ میرا میاں مجھ سے اس طرح سے بات کر رہا ہے, میں تو اتنی محبت دے رہی ہوں, اس کے بدلے میں مجھے ریجیکٹ کر رہے ہیں, وہ مجھے اس طرح سے دھتکار رہے ہیں. یہ ان کے ذہن میں آئے گا, جبکہ وہ نیگیٹو سوچ رہی ہیں. ان کو نہیں پتا کہ مرد کیسے سوچتا ہے, مرد کیوں اس طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اگر مرد بہت کنٹرول میں ہے, بہت سمجھدار ہے, تو اس کو پتہ ہے کہ وہ ایسا ہی کریں گی, کہ جب وہ مجھے پریشان دیکھیں گی تو وہ آئیں گے اور مجھے بولیں گی. لیکن اس کو تیار رہنا چاہیے, خواتین کو بھی تیار رہنا چاہیے, تاکہ وہ ان کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں, وہ خود ہی پھر اپنے پوزیشن میں واپس آ جاتے ہیں جہاں پہ آ کے وہ جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. لیکن اگر خاتون آ ہی جاتی ہیں, میں تھوڑا سا خاتون کی سائڈ لینا چاہوں گا, اگر خاتون اپنی عادت کے مطابق آ ہی جاتی ہیں تو مرد کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ بھی خاتون کی عادت ہے کہ وہ جب کسی کو پریشان دیکھتی ہیں تو آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ چلو شیئر کریں. تو مرد کو بھی تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ, کیا دونوں ہاتھ سے تالی بجنے والا کانسیپٹ, یا دونوں طرف سے تھوڑا سا آپ کو کوشش کرنی, آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے کہ اگر ایک مرد سمجھدار ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کی بیوی میں نیچرل ڈفرینسز جو ان کے ہیں وہ کیا ہیں, تو اگر وہ آ کے اس سے کچھ ڈسکس بھی کر رہی ہے تو وہ اس کو لائٹلی رسپانس دے گا, نہ کہ وہ اس کو جھڑکے گا اور اس کو برا بھلا کہے گا یا غصہ کرے گا, بلکہ وہ ایزی رسپانس دے گا. وہ کہے گا ہاں میں تھوڑا سا پریشانی ہے, کچھ دیر بعد بات کرتے ہیں اس پہ, وہ ٹال دے گا یا ہلکا کر دے گا سچویشن کو, کیونکہ وہ سمجھتا ہے. لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ بہت ساری باتیں ہم لوگ جانتے ہیں, لیکن جب پریکٹیکل کرنے پہ آتے ہیں نا نہیں کر پاتے, کیونکہ پریکٹس نہیں ہوتی, اس کے لیے ٹائم لگتا ہے, ٹرین کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. تو اس لیے اگر ہم ٹرین ہو جائیں گے تو ہمیں پرابلم نہیں ہوگی. یہ باتیں جاننے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. تو جو نوجوان ہمارے بھائی یا بہنیں یہ دیکھ رہے ہیں پروگرامز کو اور یہ باتیں وہ جان رہے ہیں, تو آپ اپنی لائف میں اس کو اپلائی کر کے دیکھیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے دوست احباب کے ساتھ, کہ وہ کیسا ریئیکٹ کرتے ہیں. ان کو دیکھیں گے ان کو پرابلم ہوگی, اس کے باوجود کہ وہ جانتے ہوں گے لیکن انہیں پرابلم ہوگی. پر ہم اپنے بات کی طرف واپس آتے ہیں کہ مرد کی عادت ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک کام کو کرنا پسند کرتا ہے, ملٹی ٹاسکنگ نہیں ہے, ملٹی ٹاسکنگ نہیں ہوتا وہ. جبکہ خواتین اس کے مقابلے میں صلاحیت رکھتی ہیں کہ بیک وقت 2-3 کام کر رہی ہوں.
Nice. یعنی کھانا بھی پکا رہی ہیں, ٹی وی بھی دیکھ رہی ہیں, اور بچے کو کھلا بھی رہی ہیں, اور ٹیلی فون آ جائے تو شاید اس کا جواب بھی دے دیں بہت اچھے انداز سے. نہ تو وہ ٹی وی کا پروگرام مس ہوگا, اس کا کوئی ڈائلاگ وہ بھولیں گی, نہ کھانا جل جائے گا, اور نہ ہی فون. یعنی بالکل وہ ایک ٹائم پہ کئی کام کر لیتی ہیں. یہ ان کا ہنر ہے, یہ ان کی صلاحیت ہے, اسی لیے وہ گھر میں کامیاب بھی ہوتی ہیں کہ وہ گھر گرہستی بھی کر لیتی ہیں اور سارے کام کر لیتی ہیں. جبکہ مرد نارملی وہ ایک کام ایک وقت میں صحیح سے کنسنٹریشن کے ساتھ کرنا چاہتا ہے. اسی لیے وہ ان سے کہتی کہ آپ یہ بھی کر لیجئے. اگر وہ گھر میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, بہت غور سے نیوز سن رہے ہیں, تو وہ آ کے ان کو انٹرپٹ کرتی ہیں کہ منّے کو بھی سنبھال لیجیے, یہ کھلا دیجیے. وہ کہتے ہیں ارے بھائی مجھے نیوز دیکھتی ہیں, تو وہ آٹومیٹکلی وہ سوچتی ہیں کہ بھائی میں تو یہ کر سکتی ہوں, اتنا یہ کیوں نہیں کر سکتے. پھر وہ نیگیٹو سوچنے لگتی ہیں کہ بھائی عجیب قسم کے میرے شوہر ہیں, یہ کام ہی نہیں کر سکتے. تو وہ کیونکہ غلط فہمی ہوتی ہے, جانتے نہیں ہیں مرد کے مزاج کو, تو وہ اس طرح کا ری ایکشن دیتی ہیں. لیکن اگر پتہ ہوگا تو بھائی وہ ان کو ٹچ نہیں کریں گی کہ ابھی یہ نیوز سن رہے ہیں یا ابھی کوئی فلم ایسی کنسنٹریشن کے ساتھ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ان کو ابھی ٹچ نہیں کرو. وہ خاموشی سے آئیں گی اور چائے ان کے برابر میں رکھ دیں گی یا کوئی کھانے کی چیز رکھ دیں گی. ان کے شوہر کو بہت مزہ آئے گا کہ ہاں یہ اب سمجھیے, اب یہ مجھے سمجھ چکی ہے. اسی لیے ہم لوگ کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے ایک مرد کو ایک عورت کو کہ اس میں کچھ نیچرل ڈفرینسز ہمارے اندر موجود ہیں, اور یہ نیچرل ڈفرینسز ہونا کوئی برائی نہیں ہے. اب یہ ہم دونوں کے اوپر ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے کام کر رہے ہیں اپنے اوپر. مرد اچھے لسنر نہیں ہوتے, جبکہ خواتین ایک بہترین لسنر ہوتی ہیں. ان کی صلاحیت, ان کی کوالٹی یہی ہوتی ہے کہ یہ اچھی طرح سے سنتی ہیں اپنے سامنے والے کی بات کو, اور مرد جب کہ سن ہی نہیں رہے ہوتے, جنرلی وہ نہیں سن پاتے, وہ اچھے لسنر نہیں ہوتے. اسی لیے خواتین کو شکایت رہتی ہے اپنی میاں سے کہ یہ کبھی میری بات سنتے ہی نہیں ہے. اچھا اگر مرد سن بھی رہا ہوتا ہے تو صحیح سے ایکنالج نہیں کر رہا ہوتا, صحیح سے اس کو جواب نہیں دے رہا ہوتا کہ جس سے اس کو یہ پتہ چلے کہ ہاں یہ میری بات انہوں نے بہت غور سے سنی ہے. دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جب پیشنٹ جاتا ہے تو ڈاکٹر بہت اچھے سے اس کو سنتا ہے کہ ہاں کیا ہوا, کیسے ہوا, کب سے تھا, کتنی بار ہوا. وہ پیشنٹ آدھا وہی صحیح ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی, کس کو لگتا ہے یہ سمجھ گیا ہے کہ مجھے کیا پرابلم ہے. میاں کے ساتھ بھی یہی, اگر میاں اس کی فریکوینسی تیز ہوگی, آئی کیو تیز ہوگا, تو فوراً اپنی بیوی کو اس طرح سے سنے گا کہ وہ مطمئن ہو جائے گی. اور جتنی جلدی وہ سن لے گا صحیح سے, وہ اتنی مطمئن ہو جائے گی, اتنا کم بولے گی. لیکن جتنا وہ دیر سے سنے گا وہ بیچاری بولتی رہے گی, کیونکہ وہ تو ہے, اس کو تو نیچرلی ہے. آپ کو جب تک سیٹسفیکشن ہی نہیں ہو کہ سامنے والے آپ کی بات سمجھ گئے, آپ تو بولتے ہی رہیں گے. تو یہ پرابلم ان کے ساتھ ہوتی ہے, یعنی اکثر یہ پرابلمز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ روزمرہ کے کاموں میں یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ مرد جب آفس میں ہوتا ہے اور صبح سے شام بزی ہوتا ہے, تو اس کو نارملی اپنی بیوی بہت ہوگا تو ایک بار یاد آئے گی یا 2 بار یاد آ جائے گی. یعنی یاد کرے گا اپنی بیوی کو کہ ہاں بھائی میں کام پہ تھا, مجھے بیوی یاد آئی. یہ نہیں ہے کہ محبت نہیں ہے, نہیں محبت ہے, لیکن کام کی دنیا میں جب وہ آگے تو پھر کام ہے. لیکن اس کی بیوی جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے وہ صبح سے لے کے شام تک اپنے میاں کے فکر میں, اور اس کو فکر ہوتی ہے کہ اب یہ کیا کر رہے ہوں گے, اب کہاں ہوں گے, اب کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے, اب اس کا ٹائم ہو رہا ہے, اب یہ ہو رہا ہے, اب ان کو چائے کی ضرورت ہوتی ہے, فلانا ہوتی ہے. اس کو اپنے میاں کی فکر ہوگی. اب جب اسے پلٹ کے پوچھے گی کہ میں تو آپ کو سارا دن یاد کرتی رہی, آپ نے مجھے کتنی دفعہ یاد کیا, ایک دفعہ بھی نہیں, یا تو کہے گا آپ تو مجھے یاد ہی نہیں آئی. تو اس کو بہت بڑا شوق لگے گا کہ میں اتنی محبت کرتی ہوں اس لیے میں ان کو اتنا یاد کرتی ہوں, اور اس کا مطلب یہ مجھ سے محبت نہیں کرتے, جبھی مجھے یاد بھی نہیں کرتے, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. یہاں پہ پھر مرد اگر سمجھدار ہوگا تو اپنی بیوی کو فون کال ضرور کرے گا. آفس میں ہوگا تو 1 یا 2 دفعہ کال ضرور کرے گا کہ ہاں بھائی خیریت سے ٹھیک ہے. وہ انرجائز ہو جائے گی, وہ خوشحال ہو جائے گی کہ ہاں میرے میاں نے مجھے یاد رکھا. سر اگر 7 کالز ادھر سے آئے ہوئے ہوں تو 8th کال یہ کریں آپ گھر پہ واپس. بالکل, اگر آپ کی وائف نے کال کیا ہے تو آپ بھی اس کو رسپانس میں آپ بھی اس کو کال کریں. کچھ نہیں کر سکتے تو SMS کر دیں, لیکن آپ کا رسپانس ہونا چاہیے, کیونکہ آپ جانتے ہیں, آپ خواتین کے مزاج کو جانتے ہیں. اس طرح سے جب ہم زندگی گزاریں گے, ایک دوسرے کو سمجھتے ہوں گے, ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھتے ہوں گے, تو ہماری زندگی اچھی گزرنے لگے گی. ہمیں مزہ آنے لگے گا زندگی کے اندر کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں ہم کامیاب ہیں, کیونکہ اس کی وائف کو یہ احساس ہوگا کہ میرا میاں مجھے سمجھتا ہے, محبت کرتا ہے. بہرحال یہ بات تاکید کر دوں کہ یہ جو باتیں ہم یہاں کہہ رہے ہیں یہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں میرے میاں تو بہت اس سے مختلف ہے, ہو سکتا ہے مختلف ہوں, لیکن زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں.
اور اگر مختلف ہیں تو اٹ مینس کیونکہ اچھی نشانی ہی ہے، بیکاز وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں شاید، یا مختلف زیادہ مختلف ہیں تو یہ تھوڑی سی پریشانی کی بات ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا کہ کون سے ایسے نکات ہیں جو فطری طور پر ایک مرد اور عورت میں مختلف ہو سکتے ہیں، جن کو ایکسپیرینس کر کے آپ کو کافی پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک فطری احساس، جذبات اور فطری عمل ہے جو کہ ایک مرد اور عورت میں مختلف ہوتا ہے، جس کو اگر آپ سمجھ کے زندگی گزاریں گے تو زندگی بہت آرام سے اور بہت بامانی گزرے گی. میں تھا آپ کا میزبان سوید، پروگرام تھا شریک حیات. آپ سے نیکسٹ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجئے، آپ کی اسکرین پر اس وقت واضح ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو ای میل کے ذریعے ہی رپلائی کریں تب بھی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو پروگرام میں آن ایئر جواب دیں تب بھی، ہمارا پروگرام ایک اسپیشل ڈیڈیکیٹڈ پروگرام ٹورڈز ای میل ہوا کرتا ہے، جو کہ جس میں ہم آپ کی ای میل شامل کرتے ہیں. سو اس پروگرام کا انتظار کرتے رہیے گا. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا ای میل جلدی سے جلدی پروگرام میں شامل کریں. مولانا علی عظیم سراجی صاحب کو اور مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.